بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع پہ ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اس موضوع کے حوالے سے بات ہونے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اس حوالے سے جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہمیں مسلمان سے بہتر مسلمان اور انسان سے بہتر انسان بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور پورا سال ہمیں اگر صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہو تو ہم اپنی جو ایک اپنا مزاج، اپنی نیچر، اپنی چیزوں میں ہم بہت چیزیں مختلف اور بہتر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے واقعی رمضان کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے واقعی اگر سچ بولنا شروع کر دیا ہے، بلا وجہ جھوٹ بولنا اگر ختم کر دیا ہے، تو ہماری زندگی وہ ایک مختلف زندگی ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر ہم نے واقعی کم تولنا وہی بند کر دیا ہے صرف رمضان کی وجہ سے کہ یس یہ ایک برائی ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے، تو ہماری زندگی سے اگر چھوٹی سی کوئی ایک چیز نکل جاتی ہے یا کوئی ایک چیز بہتر ایڈ ہو جاتی ہے تو اس سے پوری ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ ایک بہترین بدلاؤ کا مہینہ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہم مسلمان کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں۔ جو ہم آج کا مسلمان ہے، کیا وہ واقعی ایک مسلمان کی صحیح شکل ہے؟ کیا ایک مسلمان کو دیکھ کے، اس کے اعمال کو دیکھ کے، کیا کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آج بھی متاثر ہو کے ہمارے جو دین کے دائرہ میں داخل ہونے کے بارے میں اس طرح سوچ سکتا ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں جو ریاست مدینہ تھی، جو مسلمان تھے، اس وقت مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ جس طرح متاثر ہوا کرتے تھے اور جتنی تیزی سے دین پھیل رہا تھا، تو آج ہمیں اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک وہی دین ہے جس نے عرب جیسے معاشرے کو بدل کے کیا سے کیا بنا دیا؟ تو آج ہم لوگ اس قدر مایوسی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کا مسلمان کہ نہیں یار، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، بس جو ابھی ہماری زندگی میں تو نہیں ہے۔ اس طرح کے کتنے سوال، کتنے جملے ہم نے، آپ نے، سب نے سنے ہیں۔ تو ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ رمضان اور آج کا مسلمان، کہ آج کے مسلمان کو کیا رمضان کے مہینے کا فائدہ ہو سکتا ہے جو وہ خود چاہ رہا ہے؟ اور اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ جو میرے پہلے مہمان ہیں جن کا تعارف کرواؤں گا، یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، علامہ اسرائیل نعمانی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوسرے مہمان، ان سے اکثر و بیشتر ہماری شو میں ملاقات ہوتی ہے، بڑے تفصیلی انداز میں یہ بیان فرماتے ہیں، علامہ باقر عباس زیدی صاحب۔ آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خدا کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، تھینک یو۔ میرے تیسرے مہمان جن سے آج ہم اپنے پروگرام میں نعت سنیں گے اور ہمارے پروگرام کی شان بڑھائیں گے نعت جیسے کلام سے، محمد عظیم قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قادری صاحب؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اوکے، علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، کیا آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جو دین اسلام نے، مطلب کیا ایک دین اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ آج کے مسلمان کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوکے یہ ہے ریلیجن اسلام؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بے کر اخلاص و محبت محترم مکرم جناب فہیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہر سال کی طرح اپنے اس مرتبہ بھی
ایک خوبصورت موضوع اور ایک خوبصورت ایک ٹاپک آپ نے لیا، اور یہ آپ کا ایک الگ اور ایک نادر ایک طریقہ ہے، اور میں آپ کو اس پر جو ہے نا وہ داد و تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، کیونکہ آپ کے پر آپ کے خاصہ ہیں کہ جو موجودہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر آپ مختلف اوقات میں علماء کرام کی ایک ٹیم کو بلواتے اور ایک خوبصورت گلدستہ سجاتے ہیں اور اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ عوام کے لیے اور قوم کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پر بہت شکریہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کا مسلمان آئے کہ وہ دور نبوی کا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ ایک آپ کا سوال ہے۔ آئے کہ یہ مسلمان جس کو مسلمان کہا گیا اور قرآن نے جس کو مسلمان کہا، تو آئے کہ اس مسلمان کے اطلاق کے اوپر یہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ورنہ علامہ اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آج بھی جو ہے نا وہ فضائے بدر ہیں اور آج بھی احد ہیں، سارے مقامات موجود ہیں، لیکن وہ صحابہ جیسا وہ ایمان نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ جوش و جذبہ نہیں ہے کہ اگر 5 افراد اگر ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دستہ سوال کو اللہ کی بارگاہ میں وہ دراز کرتے ہیں اور دعا کرتے تو اللہ رب کریم فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیتا اور فوراً ابر کرم نازل ہو جاتا۔ آج اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے اجتماعات، اتنے بڑی تعداد لوگوں کی، اس کے باوجود بھی دعاؤں کی قبولیت کا عالم دیکھے اور اب تری کے حالات دیکھے اور تنزل کے۔ اگر بنیادی طور پر آپ تقسیم کریں تو جو ہے نا رمضان میں جو آپ نے کہا نا کہ رمضان اور آج کا مسلمان، رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں، ورنہ آج کا مسلمان تو اس کی وسیع ایک ٹاپک ہے، تو رمضانوں کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس کا ذکر کر دوں کہ رمضان اور آج کا مسلمان، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہوگا ہمیں مسلمانوں کو، 2 حصے۔ کچھ تو وہ ہوں گے، ایک پہلو تو یہ ہیں کہ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو باقاعدہ پریکٹسنگ جو ہے نا مسلمان ہیں، جو پریکٹس میں رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہے کہ جو نان پریکٹس کے، جو پریکٹس جن کے نہیں ہوتی، تو 2 ان کے جو ہے وہ حصے ہو گئے۔ اچھا، 2 سب سے پہلے جو پریکٹس میں رہتے ہیں تو ان کا رمضان کیا ہے، اور آج کے جو مسلمان رمضان کے اعتبار سے وہ کیا ہے۔ جو پریکٹس میں رہتے ہیں اس کے جو عام ایک معمول جو سمجھ میں آتا ہے، اور شاید میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ تقریباً اغلب یہی ہیں، غالباً یہی ان کا طریقہ ہے کہ لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً 1 بجے کے قریب، الا ماشاء اللہ نے کسی کو توفیق دی تو نماز ظہر ادا کر لی، ورنہ کئی لوگوں کی نماز ظہر بھی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے نہیں گزر جاتی ہے۔ دن میں پورا روزہ جو ہے نا وہ سونے میں، گیمز میں، ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، مختلف چیزوں میں وغیرہ، موویز میں وغیرہ، یہ لوگوں کی ایک طریقہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو روزے کا جو تصور ہے، جو روحانی جو ایک تصور ہے روزے کا، کہ جس کی بنیاد اور جس کے نتیجہ اللہ رب کریم نے ایک تقوی کا فرمایا کہ روزے کا ثمرہ کیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی بھائی جو بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے تو بھائی صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک نتیجہ ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نتیجہ وہ نہیں سامنے آ رہا تو آپ کا روزہ محض جو ہے نا وہ بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن اس میں جو قرب الہی ہیں اور اللہ کی جو رضا ہے وہ اس سے خالی ہے، اس لیے کہ بنیادی مقصد تقوی ہے اور پرہیزگار اللہ کا جو ہے خوف ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان رسماً ایک روزے کو ایک رسم و رواج کی طرح گزار رہا ہے آج کا مسلمان، ورنہ رمضان کا مہینہ آئے اور اللہ کا مہینہ آئے، اور اللہ کا مہینہ آنے کے بعد جب وہ داخل ہو رہا ہوں اور میں ایک ایسا میزبان ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دور کر رہا ہوں، مجھے تو چاہیے یہ تھا کہ میں اس کا احترام کرتا، کہ جیسے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی جو ہے نا وہ عزت کریں، اپنے مہمان کا احترام کریں۔ تو مہمان تو ضرب 2 قسم کے ہیں، ایک وہ مہمان ہے جو کہ بشکل انسانی ہے کہ جس کے ہم تواضع کرتے ہیں اور اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور ہم گھروں پہ آتا ہے اور اس کا احترام، اور ایک ہے اللہ رب کریم کا یہ مہینہ رمضان، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ نے اسے انعام فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس امت کے پاس یہ جو نا ایک مہمان بن کر آیا، آج جو مہمان بن کر آ رہا ہے تو انسان ایک بوجھ محسوس کرتا ہے آج کا مسلمان کہ پتہ نہیں رمضان کیسے گزرے گا، اب معمولات اس کے چینج ہوتے ہیں، بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اب رمضان تو گیا، اب کب اس سے جان چھوٹتی ہے، رمضان کا مہینہ کب ختم ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تو آج موجود ہیں، سارے معاملات ان کے آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو جب یہ معاملات لوگوں کے آج کے مسلمان کے ہوں گے تو اس کے اندر رمضان جو ایک مہمان بن کر آیا
اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آیا، اور جو ایک چینج کا تقاضا کرتا ہے، جو ایک تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے کہ اے انسان، اے خطا کار، اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے نا وہ دور ایک انسان تو بہت دوری میں ہے اور ضلالم بعیدہ میں ہے، لیکن یہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے کہ اللہ رب کریم اس مہینے میں خاص طور پر تجھ پر اپنا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے اس کا اول جو ہے وہ رحمت ہے، اس کا درمیانی جو ہے مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری جو عشر ہے وہ عتق من النار جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو ہر طرف سے اللہ کی رب کریم کی طرف سے کرم نوازیاں ہیں، مغفرت کے پروانے ہیں، رحمت ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں اس مہینے کے اندر، اور اس کے باوجود بھی اگر میں اس سے میں غافل رہوں اور اس کی وہ برکات حاصل نہ کر لوں، تو پھر رمضان میں بھی اگر میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا یا کوئی شخص نہیں کروا سکا تو بقول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو ہلاک ہو گیا۔ صحیح سر، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں رمضان اور آج کے مسلمان کے حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے ایک بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجود ہیں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ باقر عباس زیدی صاحب، اور میرے تیسرے مہمان محمد عظیم قادری ہیں، جن کو ابھی ہم جن سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ پروگرام کے اگلے حصے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ علامہ باقر عباس صاحب، سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی مطلب پاکستان حساب لگا لیتے ہیں 20 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں جو تقریباً مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت کم تعداد میں اقلیتی ہمارے بہن بھائی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، جہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہوں اور جن کا ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ نصف ایمان کی حالت دیکھ لیں، گندگی کی پورے پاکستان میں، دھوکے بازی عام ہے، آپ کسی کو کچھ لین دین کرتے وقت جو ہے وہ آپ ہر وقت ایک خوف رہتا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دن واپس نہیں دینے پیسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوری، ڈکیتی، قتل، عبادت گاہوں پہ حملے، اپنی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے ہم جس طرح فرقوں میں بٹ جانا، جھوٹ بولنا، مہنگائی، رمضان جیسا مہینہ جب آپ لوگوں کو روک کے ایک طرف یہ جذبہ ہے کہ روک کے آپ سگنل پہ آپ انہیں تھیلیاں دے رہے ہیں، آپ انہیں ڈبے دے رہے ہیں افطاری کے سامان کے لیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جو یہ کہے کہ رات کے وقت کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، خواہ وہ مسلمان بھائی ہے یا کوئی ہمارا ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی پارسی یا کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہمارا پاکستانی بہن بھائی ہے، وہ یہ کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس قدر جہاں ایک جذبہ ہو، دوسرا چھری فل تیز ہے لوگوں کی مہنگائی کے لیے، سبزی لینے چلے جائیں، فروٹ لینے چلے جائیں، برے حال۔ تو کیا یہ مسلمان ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کیا ہے کہ تو ایک مومن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے نا، اور اپنی طرف سے ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو مومن تصور بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے مومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے آج دعوت دی اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے ہمیں۔ قرآن کریم نے ماہ مبارک رمضان اور روزے کے فلسفے کو تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جو خداوند عالم نے واجبات ہم پر لازم قرار دیے ہیں، جو فرائض ہیں، اور جو برائیاں اور محرمات حرام چیزیں ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی شخص واجبات کو ادا کرتا ہے، محرمات کو ترک کرتا ہے، یہ شخص
متقی ہے. تقوی کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب اگر کوئی ان امور پر عمل نہیں کرتا ہے, عمل پیرا نہیں ہے, تو وہ آلریڈی تقوی کی تعریف سے خارج ہے, وہ متقی نہیں ہے. مگر وہ مسلمان تو ہے. مسلمان تو ہے, ظاہری طور پر مسلمان ہے, اب کلمہ پڑھا ہے اس نے, لیکن کلمے کے جو اثرات ہیں یا کلمے کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتا. صحیح ہے. مگر اب دیکھیں, اور یہ فقط افراد کے اعتبار سے نہیں ہے, چاہے فرد ہو ملت کا یا حکومت ہو. ٹھیک ہے, اگر حکومت اور حکمرانوں کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ٹھیک ہے, فکری اعتبار سے, خدا پر اعتماد کرنے کے اعتبار سے, خدائی نظام کے اعتبار سے, رسول گرامی کے لائے ہوئے دین کے احکام کی روشنی میں اگر ان کے درمیان خلل پیدا ہوتا ہے, وہ خلل نیچے تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ چوری کی بات کریں, اوپر سے دیکھیں کہ کیسی چوری ہو رہی ہے, نیچے تک آ جائے گی. اوپر سے دیکھیں کیسا دھوکہ ہو رہا ہے, نیچے تک آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اوپر جو لوگ ہیں یہ بھی تو نیچے سے گئے ہوئے ہیں, سارے چور ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر تاثیر کرتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, مشکل یہاں پر ہے کہ ہم نام لیتے ہیں خدا کا, لیکن خدا کے تقاضے پورا نہیں کرتے. ہم نام لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, لیکن ان کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مثلا اس وقت اگر ہم پاکستان کے مسلمان, یہ جو آپ نے قتل و غارت گری کی بات کی, پاکستان میں 30-35 سال سے جاری ہے خصوصاً. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, کون لوگ اس کے اندر جو انوالو ہیں, کیا ایسی دہشت گردی بغیر اسٹیٹ کی کیا کہتے ہیں انوالومنٹ کے ہو سکتی ہے, وہ کیوں اپنے سامنے جو ہے ایسے لوگوں کو پالتے ہیں اور ان سے یہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر. ہم دیکھیں, ہم جب قرآن کریم کی بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایک چھوٹا سا دریچہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں افغانستان گئے تھے کہ وہاں سے ملیٹنسی لے آئے پاکستان میں قتل و غارت گری کے لیے. وہاں قرآن و سنت نے ہمیں بتایا تھا کہ جائیں. ٹھیک ہے, ہم یہ پاکستان قرآن و سنت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب اپنے ان اعمال میں قرآن و سنت کو سامنے نہیں رکھتے تو پھر آہستہ آہستہ برائیاں پھیلتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیچے والا کوئی ایک آدمی ایسا کر رہا ہے یا 2 آدمی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہم مزاج بناتے ہیں. ادارے سارے کے سارے اگر کرپٹ ہو جائیں, کرپشن کی طرف چلے جائیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اتر کے گھرانے میں بھی آ جائے گا. ایک گھر اگر خراب ہو تو وہ پورے معاشرے کو شاید اتنا خراب نہ کر سکے, لیکن ایک ادارہ ادھر سے خراب ہو, اس میں جتنے کام کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ پہنچنے لگیں. سر ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ایسی بات ہوگی کہ ہم خزانے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوں اور ہم کہیں کہ یار اسی تو غریب ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں, بھوکے ہیں, روٹی بھی کچھ نہیں کھادی اسی. ٹھیک ہے, یہ تو یہ بات ہوگی. وہ پھر ایک تقسیم ثروت ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے پاکستان. تو خزانہ ہمارا دیکھیں, دین اسلام جو ہے, جو ایک جو دین ہے, یہ خزانہ ہی ہے. یہ وہی ہے جس نے عرب جیسے معاشرے میں جہاں اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے, جہاں کوئی حلال حرام تو کیا اچھی اور برے کی تمیز لوگوں کے پاس نہیں تھی, بالکل اس کو بدل کے رکھ دیا. تو یہاں پہ عمل کیا نا, تو یہاں پہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ اور ایک بالکل بدل سکتا ہے, فقط ہمیں ارادہ کرنے اور سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بدل سکتا ہے, اور وہ ہر انسان میں ہر وقت صلاحیت ہے تبدیل ہونے کی. ماہ مبارک رمضان آتا ہے تبدیل کرنے کے لیے, لیکن اگر ہم تیار ہوں بدلنے کے لیے. ٹھیک ہے, مثلا ابھی اس وقت پاکستان میں اقتصادی بحران ہے, ہم دنیا سے قرضے لینے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم قناعت کی طرف جائیں, پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں, ہم کچھ عرصے ہو سکتا ہے ہم کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھانی پڑے, لیکن پھر ہم اپنے آپ پاؤں پہ سٹینڈ کر جائیں گے.
یہ ہم نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو قرضہ آتا ہے وہ پاکستان کی کس کلاس کے طبقے جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں, کہاں چلا جاتا ہے وہ نیچے آتا ہے. ابھی میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ہر کونے پر, ہر موڑ پر جو ہے خواتین اور بچے دھوپ میں کھڑے ہیں, جن کی جلد جو ہے جھلس گئی ہے دھوپ میں کھڑے ہونے سے, وہ مانگ رہے ہیں. یعنی افسوس ہوتا ہے بعض اوقات دیکھ کر کہ انسان کیا کرے, یعنی ان کو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ یہ ہمارے عوام ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں, ہاں یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کہ ایک آدمی جب گھر سے نکلتا دیکھتا ہے ہر چوراہے پر جو ہے 4 آدمی کھڑے ہیں بچوں سمیت. تو کوشش مطلب آپ کس سطح سے کی جانی چاہیے؟ دیکھیے پلاننگ تو ریاست کے چکر میں تو پھر ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھیں گے, ویٹ کریں گے کہ دعا کریں گے کہ ریاست ٹھیک ہو جائے. پلاننگ تو اوپر سے نیچے کی طرف ہونی چاہیے, لیکن ہر آدمی اپنے تئیں جو کوشش کر سکتا ہے وہ اسے کرنی چاہیے, اور کر رہے ہیں. جو معاشرے میں ہم اگر فقط برائی کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی اس معاشرے میں ہیں. بالکل ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھائی کے لیے سوچ رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, اپنے بساط کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن جب معاشرے کی چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب تک اوپر سے, جیسے رسول گرامی نے معاشرہ تبدیل کیا, اوپر سے آپ اچھے ہیں, آپ کے ساتھی اچھے ہیں, آہستہ آہستہ تبلیغ ہوئی, نیچے تک پہنچ گیا معاملہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب, اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں اس وقت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے لوگ موجود ہیں وہ ان مطلب ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کمال ہے کہ اس طرح کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مگر یہ بہت کم لوگ ہیں. اوور آل پوری سوسائٹی کا جو ایک حلیہ ہے وہ نہیں بدل سکتے یہ لوگ, وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کو ہی کرنا ہے. مگر پھر بھی اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کم ہیں تو معاشرہ ایک فرد سے بنتا ہے. وہ فرد میں ہوں, وہ آپ ہیں, اور ہم لوگ خود انڈیویجولی اس مہینے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک اچھے شہری, اچھے مسلمان, اچھے انسان, اچھے مومن بن کے ایک اچھی شکل دین اسلام کی پیش کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی فہیم صاحب. اس کے اندر تو اللہ رب کریم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ واضح ایک چیز واضح کر دی ہے, معاشرے کے بگاڑ کو یعنی اس کو اصلاح دینے کے لیے اور اسے بہتر کرنے کے لیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر جو کثیر تعداد ہے وہ یہ کہ لوگوں میں بگاڑ ہیں, اور اکثریت ہماری جو ہے نا مفاد پرستی, خود غرضی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. نہ لوگوں میں وہ جذبہ ایثار ہے, نہ جذبہ قربانی ہے, نہ کسی کا وہ رنج ہے, اور نہ کسی کا احساس ہے. جو احساس کا جب مادہ جب ایک قوم سے رخصت ہو جاتا ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتی ہے, وہ بڑھتی ہے, اور وہ تقسیم ہو کر جو ہے نا وہ بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انسان تو بہت زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے, لیکن انسانیت باقی ہے, انسانیت باقی, اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے انسانیت باقی رہے گی. اس کے چند افراد بالکل رہیں گے, اور اس طریقے سے وہ انسانیت کے اندر وہ خدمت بھی کرتے رہیں گے, اور جذبہ ایثار کے تحت اور ایک جذبہ محبت کے تحت اس کے اندر مسلم غیر مسلم اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ یہ جو جذبہ ہے, جو ایک ترحم کا جذبہ ہے جو اللہ رب کریم نے ایک انسان کے اندر پیدا فرمایا. اب دیکھیں نا, جب انسان ایک اس کی فطرت کے اندر شامل تھا کہ اس کے اندر ایک خوف ہے, یا انسان خوف کرتا ہے, اس کی فطرت میں شامل ہے, تو اس کی فطرت اس کے خوف کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے اور اس کی خوف کو ایک طرف کرنے کے لیے, اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے پھر ایک نماز کی شکل انسان کو عطا کر دی کہ جو خشیت الہی کا ایک نمونہ اور ایک مظہر ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو اس کے اندر جو ایک لطیف جو ایک نقطہ تھا وہ یہ کہ جذبہ ترحم یعنی رحم کا جذبہ. تو اللہ رب کریم نے اس کے رحم کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے ایک مظہر بننے کے لیے اللہ رب کریم نے پھر اس کے عزیز اور اقارب اس کے لیے پیدا کر دیے کہ انسان جب اگر کوئی جذبہ اگر وہ دکھانا چاہے تو اس کے عزیز اور اقارب ایسے لوگوں تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مال صرف کرے اور غریبوں کی اور ناداروں کی جو ہے نا وہ دستگیری کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ دلجوئی کر سکیں. تو اللہ رب کریم نے جذبہ ترحم کو اس طرف اس کا وہ کر دیا. اسی طریقے سے اللہ رب کریم نے اپنے قرب کے لیے اور اپنی ذات کی اور اس کے قرب کے لیے اللہ رب کریم نے ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر پیدا فرما دیا کہ جو اس کی جو صفت سمدیت ہے, صفت سمدیت ہے کہ اللہ رب کریم نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے,
اور اللہ رب کریم جو تزویج سے بھی پاک ہیں، تو انسان بھی خاص اس مہینے کے اندر گویا کہ اللہ رب کریم کی اس صفت کے ساتھ متخلق ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے اپنا فرمایا کہ تم اللہ کے اخلاق کے اندر متخلق ہو جاؤ، مطلب یہ کہ جو صفت سمدیت ہے، یعنی اللہ رب کریم کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، اور عمل تزویج سے بھی پاک ہے، تو انسان اس مہینے کے اندر 3 چیزوں کو روک دیا گیا ہے، یعنی وہ کھانے سے اور پینے سے اور جو ہے نا وہ اس طریقے سے عمل تزویج سے اللہ رب کریم نے اس کو منع فرما دیا ہے، روک دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ معاشرہ مجھے خود بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، فرداً اپنے آپ کو بدلنا ہے اور خود سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا، نہیں بھائی، ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کاش اللہ کرے کہ میں سوسائٹی کی طرف یہ کیوں دیکھتا ہوں کہ بھئی پورا بگاڑ موجود ہے، تو میرے بھائی آپ اپنا کردار ادا کریں، انشاءاللہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے، آپ کے کردار کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہر انسان کا جب ایک ذہن بنے گا کہ مجھے معاشرے کو اپنی ذات سے مجھے فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ایک نمونہ بن کر سامنے آئے، ورنہ حضور تو فرما بھی سکتے تھے، تعلیمات بھی تھی، لیکن تعلیمات سے قبل اللہ کے محبوب نے خود کر کے دکھایا۔ رسالت کے اعلان سے پہلے بھی صرف کردار پہ کام ہوا، اللہ اکبر، صرف کردار، سچ۔ دیکھیں نا 40 سال میں فہیم بھائی بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ 40 سال جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو 40 سال تک اعلان نبوت کو روکنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک سوال ہے کہ اللہ رب کریم نے 40 سال تک اللہ کے محبوب کو عرب کے معاشرے کے اندر کیوں رکھا؟ اعلان سے قبل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے تھا کہ حضور اپنے کردار سے پہلے لوگوں کو متاثر کر سکے، اپنا کردار، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے اور کثیر تعداد کے اندر دشمن تھے اس زمانے کے اندر، حضور کو فرمایا تھا کہ الصادق الوعد الامین، یہ 3 القاب آپ کو عطا ہوئے، اور انہی 3 القابات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی کا جو بنیادی اور نکاح کا جو بنیادی جو ریزن رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے ایک بہت بڑے متمول گھرانے سے تعلق اور ایک بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے جو ہے اللہ رب کریم نے ایک عزت والے ایک شخص تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب کسی نے انہیں کہا کہ یہ اللہ کے محبوب یہ کہتے محمد بن عبداللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ بات یہ صحیح کہہ رہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی تاریخی جملہ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے آپ صدیق کہلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ نے کہی تو فرمایا کہ اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں نے ان کی زبان سے آج تک کوئی دروغ کوئی جھوٹ نہیں سنا، تو اگر یہ انہوں نے کہی تو یہ بات بالکل حق ہوگی۔ تو اسی بنیاد کے اوپر آپ نے جب اتنی تصدیق کر دی بغیر کسی تأمل بغیر کسی غور و فکر کے اور اللہ کے محبوب پر پھر ایمان لے آئے، تو اسی وجہ سے آپ صدیق کہلائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے اپنے مطلب ایسی بھی مثالیں موجود تھیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ یس ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہوں گے، مگر ہم نے آپ پہ یقین ایمان نہیں لے کے نہیں، بس وہ بدقسمتی تھی ان کی، بدبختی تھی ان کی کہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لے سکیں۔ ابو جہل کو دیکھے سارے تو وہ تو قائل تھے نا، اندر سب مانتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہے، سچے رسول ہیں، تو یہ جو دنیا کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے جناب وہ جو حمیت الجاہلیت الاولیٰ قرآن نے جس کو ذکر فرمایا، وہ جو غیرت جس ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو قوم کی غیرت ہے، اور یہ جن لوگوں نے غیرت کا نام دیا، اور یا غیرت کا جو آج جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں نا، تو یہ اب کا نہیں ہے، یہ عرب کے معاشرے اس زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ورنہ کئی لوگ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کہا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب پر جو ہے وہ ان کی غلامی میں آ جائیں گے اور کلمہ کہہ دیں گے تو شاید قوم کے لوگ یہ کہیں کہ یہ ڈر گئے تھے۔ تو یہ جو غیریت ہے، یہ جو حمیت الجاہلیت الاولیٰ ہے نا، تو اس بنیاد کے اوپر کئی لوگ جو ہے نا وہ اس وجہ سے اسلام کے قریب بھی نہیں ہے وہ چیزیں۔ بالکل صحیح۔ اور دین اسلام کے آنے کی ایک بہت بڑا ایک جو فائدہ ہوا انسانیت کو وہ یہ تھا کہ غلامی سے نجات دلائی، اللہ اکبر، پھر اس کے علاوہ عورت کے مقام کو وہ عزت بخشی، بلند کیا۔ تو یہ چیزیں اگر آج بھی ہمارے ساتھ رہیں اور تو پھر بڑی تکلیف کی بات ہے، تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم محمد عظیم قادری صاحب کی آواز، بلکہ انہی کی آواز کے ساتھ ہی ہم وقفے سے واپس آئیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔
جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ ہو جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہ گار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا تیرا فضل و بدل ہے بے بہا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر رمضان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آج کے مسلمان کی رمضان میں روٹین ہی چینج ہے. ایک تو کیونکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور فطری طور پہ انسان کو جو کچھ چاہیے ایک انسان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اسے دی گئی ہے اور جو نہیں چاہیے اسے سختی سے منع کیا گیا. تو فطرت کے مطابق رات سونے کے لیے دن جاگنے کے لیے رمضان آتا ہے. ہم بڑے اچھے احسن طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ تیاری ہوتی, لگتا ہے گھروں میں کہ یہاں پہ رمضان ہے. بلکہ وہ لوگ جو ملک سے باہر سے پاکستان میں تشریف لاتے ہیں یا ایسے ممالک سے جو کہ جہاں وہ مسلمان اکثریتی ممالک میں نہیں رہتے یا وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی ہے, تو وہ جب پہلی دفعہ میں نے خود وٹنس کیا, تو جب وہ اس طرح پاکستان آتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے تو ہر دن عید ہوتا ہے رمضان کا, کہ واہ کیا افطار ہو رہی ہے, کس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی تیاری ہے, کیا جذبہ. مگر رات سونے کے لیے ہی بنی. تو ہم اس کو جب فطرت سے بالکل متضاد کر دیں گے چیزوں کو, تو وہ اس سے ہماری جو ایک شخصیت کے اوپر کیا کیا اثرات آئیں گے, ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے عام طور پر, کیونکہ آج کے مسلمان کا روزہ کچھ اسی طرح کا ہی. ہاں, لیکن اب اگر کوئی ایڈجسٹ کر سکتا ہے کہ کچھ آرام رات کو کرے تھوڑی دیر, اور پھر کچھ دن میں, اور دن کے امور جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی انجام دے. لیکن ماہ مبارک کی جو راتیں ہیں اس میں خداوند عالم نے
خاص اعمال رکھیں، اور یہ بات معروف ہے، سحر اللیالی جو ہے رات کا جاگنا، وہ انسان کو معالی اور بلند مقامات پہ لے جاتا ہے۔ اگر خدا کے لیے جاگے، راز و نیاز کرے، مناجات کرے، فضول وقت ضائع نہ کرے۔ اب مثلاً لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، صحیح ہے، یہ اگر اس کو گزارنا ہی ہے جاگ کر تو خدا کی یاد میں گزاریں۔ ہر شب میں ماہ مبارک رمضان کے نوافل ہیں، ہر شب میں جو ہے وہ دعائیں ہیں، اگر ان کی تلاوت کرے اور 1-2 گھنٹے سو جائے تو یہ شخص جو ہے کامیاب ہوگا۔ نماز تہجد ہے اس کو ادا کرے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہے وہ رت جگہ سے پہنچا ہے، مگر وہ رب کے لیے، ہاں، ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ یہ تو تضیع وقت تو خود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جو ہے نا ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر ایڈجسٹ کرے، رسول گرامی آپ دیکھیں کہ رات کے ایک حصے میں بلکہ نماز شب جو آپ ادا فرماتے تھے اس میں 2 رکعت، پھر تھوڑا سا سوتے تھے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، یعنی تقریباً ساری رات۔ یہ بہت مشقت والی نماز ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آدھا گھنٹہ سوئیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، یعنی وہ جو 2 گھنٹے آپ سو رہے ہیں وہ سو نہیں سکیں گے صحیح طریقے سے۔ سو بھی گئے تو اٹھ نہیں سکیں گے 2 گھنٹے، لیکن آپ ایسے ہی فرماتے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اعلیٰ مقامات تک پہنچے، تزکیہ نفس کے لیے رات کا وقت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کے لیے خلوت کرے اپنے دل سے، ٹھیک ہے۔ برائیوں کے بارے میں سوچے کہ میرے نفس میں کیا کیا برائیاں ہیں، ایک ایک کر کے انہیں یاد کرو، انہیں ترک کرنے کا عہد و پیمان کرے۔ میں حسد نہیں کروں گا، تکبر نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا مال غصب نہیں کروں گا، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ یہ ساری برائیاں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان کو چھوڑے گا تو آہستہ آہستہ اس کی زمین ہموار ہوگی۔ کم از کم ایک ایک کر کے ہی آپ اس پہ پریکٹس کرنا شروع کریں، اپنے اوپر کام کرنا پڑے۔ زمین ہموار جب ہوگی تو خدا کی جو نورانیت ہے اس کے دل میں آئے گی۔ بالکل صحیح۔ جناب آپ کچھ اس پہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد پروگرام علامہ صاحب فرماتے بات بالکل صحیح ہے۔ رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ گویا سمجھ لے کہ دن کے ایک تتمہ ہے اور ایک نچوڑ ہے۔ رات چونکہ اختصاص کا ایک وقت ہے اور ایک خلوت کا وقت ہے، اور اللہ رب کریم یعنی فرائض نماز کے بعد، یعنی سب سے جو اللہ کے نزدیک جو اعمال کے اندر جو مقرب عمل ہے وہ فرض نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد رات کو جاگ کر، یعنی اس نرم اور گداز بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اور قیام کی صورت کے اندر انسان کھڑا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو رات ایک بہترین ساعت اور ایک بہترین لمحات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب کریم نے رات اور دن مختلف مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَةً، فرمایا کہ ہم نے رات کو اور دن کو ہم نے جو ہے ایک نشانی کے طور پر ہم نے اس کو جو ہے ہم نے بنایا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے دن اور رات کو مسخر کیا۔ تو قرآن کے اندر بھی اللہ رب کریم نے دن کے مقابلے میں رات کو مقدم کیا ہے، یعنی رات کو پہلے ذکر فرمایا اور دن کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو افضلیت حاصل ہے۔ ہر دن کی رات بھی پہلے ہی آتی ہے۔ اللہ، کیا پیاری بات کہی، سبحان اللہ، ہر دن کی رات پہلے آتی ہے تقدیم کے حوالے سے۔ اور پھر جتنے بھی انبیاء کرام کے اوپر نوازشات ہوئی اور جتنے بھی انعامات اور اکرامات انہیں ملے انبیاء کو، تو میرے خیال سے وہ رات کو ہی ملے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ کا فرمایا کہ انہوں نے رات میں ایک چنگاری کو دیکھا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی امت کو، ایک اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ فرمایا کہ جب سفر کو اختیار کرو تو رات کا انتخاب کیا کرو، رات کے وقت اپنا سفر کیا کریں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ رات کا چناؤ اور رات کو آپ نے کیوں جو ہے وہ مختص فرمایا سفر کے لیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دن میں انسان جب سفر کرتے تو تھک جاتا ہے اور انسان زیادہ سفر نہیں کر پاتا، اور فرمایا کہ رات میں جب انسان سفر کرتا ہے
تو بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ سفر طے کر لے تو اسے علم بھی نہیں ہوتا ہے اتنے کم ٹائم کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب کریم رات میں مسافت کو لپیٹ دیتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. آج ہمیں 10 بجے پروگرام اپنا جو ہے وہ ختم کرنا ہے. میں آپ تینوں مہمانوں کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی. اور جو آج ہماری گفتگو کا حاصل ہے اس پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ میرے جو میں نے حاصل کی ہیں میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو میرے مہمان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی راتیں یہ جاگنے میں ہم گزار ہیں، مگر اس میں ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی رب کے راستے کی طرف نکلیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2، برائیوں کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں نہیں دیکھنی ہیں، نہ ہی ان پہ بات کرنی ہے. ہمیں اپنی برائیاں ڈھونڈنی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. کردار پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی نصف رمضان المبارک جو ہے یہ مہینہ باقی ہے اور اس میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 15 دنوں کے بعد 14 دنوں کے بعد جو بھی باقی ہیں ان کے بعد جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم رمضان سے پہلے والے انسان میں اور رمضان کے بعد والے انسان میں ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے، ایک بہتر فرق. آج 16 رمضان ہے. 16 رمضان کو ہمارے ایک بڑے پیارے دوست اور ہر دل عزیز شخصیت امجد صابری مرحوم ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور آج ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، اپنی دعا میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا. ہماری خیر ان کے ساتھ اور قسم کی ایک محبت تھی، ہم سارے میڈیا والوں کی، ہم اکٹھے کھیلتے بھی تھے اور جب کہیں بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو سینٹر آف اٹریکشن ہوتا تھا، سارے اس کے ارد گرد ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ان کے گھر والے ہیں جو ان کو آج بھی یاد کر کے روتے ہیں ان کو بھی صبر عطا فرمائے. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کو دیکھا اور اپنے فیڈ بیک کے لیے ہمارے پیج پہ ضرور جائیے گا اور وہاں پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.